محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں ہندوستان آیا تھا. آپ کو پتا ہے محمد بن قاسم سب سے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر کے جب آیا تھا، وہ بھی ہندوستان کیوں آیا تھا؟ ہندوستان میں ظلم اس طور پر ایک راجہ دائر سنگھ نے اور اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو قبضہ میں لے لیا جو حج کے سفر پر جا رہی تھی، اور عورتوں کا مال بھی لوٹ لیا، ان کو قید میں رکھ دیا گنڈوں نے. ان عورتوں نے گہار لگائی. کچھ لوگوں نے ان عورتوں کی یہ باتیں سنی اور عرب کے اس وقت کے گورنر جو تھے حجاج بن یوسف کے پاس یہ خبر سنا رہے تھے. حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم 19 سال کا، اس نے یہ خبر سنی کہ اتنی دور کچھ عورتوں پر کچھ ظالم گنڈے ظلم کر رہے ہیں. اس نے وہیں سے آواز لگائی، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ رہا ہوں تیری مدد کے لیے. اور اس زمانے میں 4,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والا، جنگلوں کا سفر، دریاؤں کا سفر، پہاڑوں کا سفر، 10,000 کا لشکر لے کر ایک جوان آیا ہے. اور پھر اس زمانے میں موجود ان گنڈوں اور ان ظالموں کو جو عورتوں کے حقوق کی پامالی کر رہے تھے للکار کر کے کہا. پھر مقابلہ ہوا، 3 دن تک یہ لڑائی چلی تھی. اس کے بعد وہ سارے گرفتار ہوئے اور راجہ کی بھی گدی چلی گئی، تخت چلا گیا، سب ختم ہو گیا. ایک 19 سالہ لڑکے نے امن کا پرچم لہرایا تھا، لیکن ریزن کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ ظلم سے علاقے کو صاف کرنا. السلام علیکم دوستو، ناظرین کرام، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ٹاپک اور موضوع ہونے والا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان، جو کہ ان کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. اور ان کا بیان جو آتا ہے، جو نیا نیا بیان ان کا جو آتا ہے، وہ بہت سارے لوگ، وہ عاشق جو رسول ہیں، وہ سب سننے کو بیدار رہتے ہیں، یعنی کہ سوچتے ہیں کہ کب ان کا نیا بیان آئے جو ہم لوگ سنیں. اور کافی سارے لوگ سنتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ سنتے ہیں ان کا بیان. جو نیا نیا بیان آتا ہے وہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں. تو وہی جو نیا بیان بالکل ہے وہ ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، دکھانے جا رہا ہوں. تو وہ ویڈیو آپ سبھی لوگ ضرور دیکھیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا. تو میں بتا دوں آپ سبھی کو کہ ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کا ٹاپک ہوتا ہے عاشق رسول کے بارے میں اور نوجوانوں کے بارے میں، کہ نوجوانوں کو کس طرح اپنے نبی سے محبت رکھنا ہے اور کس طرح نبی کی سنتوں پر چلنا ہے، اور ظالم اور دشمن سے کس طرح ڈٹ کر رہنا ہے، اور سنت رسول پر کیسے عمل کرنا ہے. وہ سب یہ بیان دیتے ہیں. زیادہ ان کا فوکس رہتا ہے نوجوانوں پر، کیونکہ نوجوانوں کے ہی بدلاؤ میں پوری قوم کی بدلاؤ ہوتی ہے. تو اگر نوجوان بیدار ہو جائے تو پوری قوم سدھر جائے گی. تو یہی سب لے کر میں ایک ویڈیو لایا ہوں. تو آپ سبھی کو سننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم سبھی کا جو آج کل کا ماحول ہو چکا ہے وہ دنیا دار ہو چکا ہے. ہم لوگ زیادہ تر دنیا سے محبت لگا بیٹھے ہیں. تو آج کا میں یہی ٹاپک لایا ہوں کہ ہم سبھی کے بارے میں یہ کیا بیان دے رہے ہیں. تو ہم لوگ مل کر آپس میں ضرور سنیں گے اور آپ بھی سنیے. تو اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بنا دیری کیے ہوئے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ سبھی لوگ اسے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھیے. محبوب اور پیارا دین اسلام، جس کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا. ایک ایسا نظام ہمیں دیا گیا جس میں کوئی شوشہ خالی نہیں چھوڑا گیا. کسی بھی باب کا، کسی بھی حصے کا، زندگی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے. آج میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کمپیریزن کے طور پر، کہ دنیا جب سے آباد ہے جنگوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے. انسانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً ساری لڑائیوں کے پیچھے جو ریزن ہے، جو سبب ہے، جنگ کس مقصد سے ہوا کرتی تھی. تو ان مقاصد میں اگر آپ غور کریں گے تو سب کا ایک حاصل ہوا کرتا تھا: تخت کو حاصل کرنا، حکومت کو حاصل کرنا، یا مال حاصل کرنا، یا حسین عورتوں کو غلام بنانا، باندی بنانا. یہ دنیا کا نظام رہا ہے، اسی لیے جنگیں ہوا کرتی تھی. یا اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان کی جو اندر کی غیرت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، وہ چیز اسے جنگ کرنے پر آمادہ کرتی تھی. بس یہی ریزن ہے، باقی کچھ نہیں ملے گا آپ. ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے، ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے، ایک ملک کی دوسرے ملک سے لڑائیاں ہیں، تو ان لڑائیوں میں، ان جنگوں میں آپ ریزن تلاش کریں گے سبب کہ کس بنیاد پر ہے. تو یا تو وہ زمین کا حاصل کرنا ہے، ٹکڑے کو حاصل کرنا ہے، یا تو پھر اس علاقے کے زرخیز حصوں کے اوپر اپنا قبضہ جمانا ہے، یا تو پھر وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر اپنے اندر میں رکھنا ہے. یہی ساری چیزیں ہیں پوری دنیا میں، پہلے سے یہی چلتا آ رہا ہے. اور لگ بھگ آج بھی اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں گے تو یہاں پر بھی جنگوں کا ایک مقصد یہی دکھے گا.
ہاں، یا تو پھر کوئی اپنے آپ کو دادا کہے، بابا کہے، کوئی اپنے آپ کو سپر پاور کہے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو منوانے کی بات کہے کہ میری ہر بات تمہیں ماننی پڑے گی. دوسرا نہیں مانے گا، اگر آنکھ بھی دکھایا تو پھر جنگ ہو جائے گی. اگر وہ کمزور ہے، غریب ہے، تو پھر جنگ ہو جائے گی. لیکن یہاں پر بھی مقصد جنگ کا یہی ہے. پوری دنیا میں تنہا اسلام کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں جو جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے صحابہ کے اور دوسروں کے درمیان، وہاں کیا مقصد رہا، کیا ریزن رہا. حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں، ایمبیسیڈر ہیں. جب وہ ایران میں گئے تھے وہاں کے بادشاہ کے پاس پیغام لے کر اسلام کا، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگ کیوں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہر جگہ، اور کیوں لڑنا چاہتے ہو یا مقابلہ کرنا چاہتے ہو. آپ نے کہا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمن سے منڈ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا بھی مت کرو، جنگ کرنے کی خواہش مت رکھو. لیکن ہم پیغام امن اور پیغام اسلام پھیلاتے ہیں، اس لیے اب ریزن سنو، سبب سنو، اسلام کس لیے پھیلا. حضرت ربیعہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خالق کی بندگی میں لگا دیں، اللہ کی بندگی میں اور اس کی عبادت میں لگا دیں. ہمارا مقصد یہ ہے انسان انسان کا غلام نہ رہے. ہر دور میں یہی چلتا آ رہا ہے. اور آپ شروع کے دنوں میں جو غلاموں کے معاملات اسلام کے مسائل میں بھی اگر پڑھتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ اسلام نے غلامی کو بڑھاوا دیا ہے، بلکہ اسلام دھیرے 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 غلامی کو ختم کر دیا. ارے تم نے قسم کا اگر کھا لیا، قسم کھا لیا اور اس کو توڑ دیا تو کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے. روزہ اس کے کفارہ ہے، اس میں غلام آزاد کرنے ہیں. زہار ہے، اس میں غلام، کئی ایسی چیزیں ہیں. غلطی تم کر رہے ہو لیکن غلام کو آزاد کرنا ہے. یہ سسٹم کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ سسٹم اس لیے کہ غلامی کا دور ختم ہو جائے. اور اسلام نے جو کچھ بھی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اس کے احکام کے نفاذ کے لیے. دوسرا ریزن انہوں نے بتایا تھا کہ جب کبھی جنگ کرنے کا حکم ہمیں اس وقت تک نہیں ہے جب تک کسی قوم کے اوپر کوئی ایسا ظالم آ جائے جو وہاں کے لوگوں کا جینا دھوبر کر چکا ہو، ان کو سانس لینے کی بھی دقت آ گئی ہو. تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو آسانی پہنچانے کے لیے اور ظالموں سے نجات دلانے کے لیے پھر اس کے لیے جنگ ہوگی. تو جنگوں کا جو ریزن ہے، وہ مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو فساد سے صاف کرنے کے لیے ہی. صرف ایک ریزن آپ کو ملتا ہے یہ اسلام میں. باقی دوسری جگہ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے، دوسرے ملک پر، دوسری قوم پر حملہ کرنا ہے تو وہاں کے مال کو لوٹنا ہے، وہاں کی زمین کو حاصل کرنا ہے، وہاں کی بادشاہت کو لینا ہے، وہاں کے علاقوں پر اپنا قبضہ جمانا ہے. اگر علاقوں پر قبضہ جمانا ہی ہوتا ہر جنگ کرنے کے بعد، تو آپ کو میں بتاؤں خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی، 125 جنگیں لڑی اور کئی علاقے فتح کیے. کیا ہر علاقے کو فتح کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے اس علاقے کا مالک میں ہوں، اس علاقے کا بادشاہ میں ہوں؟ نہیں. پوری تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا، انہوں نے علاقے کے علاقے فتح کیے، لیکن اپنی بادشاہی کا اعلان انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سے یوں اعلان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایک ادنا غلام ہوں، اور امن کے لیے اس زمین کو فساد سے صاف کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں. محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں ہندوستان آیا تھا. آپ کو پتا ہے محمد بن قاسم سب سے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر کے جب آیا تھا، وہ بھی ہندوستان کیوں آیا تھا؟ ہندوستان میں ظلم اس طور پر ایک راجہ دائر سنگھ نے اور اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو قبضہ میں لے لیا جو حج کے سفر پر جا رہی تھی، اور عورتوں کا مال بھی لوٹ لیا، ان کو قید میں رکھ دیا گنڈوں نے. ان عورتوں نے گہار لگائی. کچھ لوگوں نے ان عورتوں کی یہ باتیں سنی اور عرب کے اس وقت کے گورنر جو تھے حجاج بن یوسف کے پاس یہ خبر سنا رہے تھے. حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم 19 سال کا، اس نے یہ خبر سنی کہ اتنی دور کچھ عورتوں پر کچھ ظالم گنڈے ظلم کر رہے ہیں. اس نے وہیں سے آواز لگائی، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ رہا ہوں تیری مدد کے لیے. اور اس زمانے میں 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والا، جنگلوں کا سفر، دریاؤں کا سفر، پہاڑوں کا سفر، 10,000 کا لشکر لے کر ایک جوان آیا ہے. اور پھر اس زمانے میں موجود ان گنڈوں اور ان ظالموں کو جو عورتوں کے حقوق کی پامالی کر رہے تھے للکار کر کے کہا. پھر مقابلہ ہوا، 3 دن تک یہ لڑائی چلی تھی. اس کے بعد وہ سارے گرفتار ہوئے اور راجہ کی بھی
گدی چلی گئی، تخت چلا گیا، سب ختم ہو گیا. ایک 19 سالہ لڑکے نے امن کا پرچم لہرایا تھا. لیکن ریزن کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ ظلم سے علاقے کو صاف کرنا. اور اس کے بعد ایک بڑے پنڈت ہیں الہ آباد یونیورسٹی کے، وہ ریسرچ اسکالر بھی رہے، اور لکھی ہوئی اس مورخ کی کتاب میں سے آپ کو میں بتاؤں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، پنڈت نے لکھا ہے، ہندو پنڈت ہیں، انہوں نے لکھا کہ محمد بن قاسم جب آیا تو اس نے صاف اعلان کیا تھا اس علاقے میں رہنے والے جس کو جس چیز پر عمل کرنا ہے وہ آزاد ہے، کوئی میرا نوکر نہیں ہے، کوئی میرا غلام نہیں ہے. اور عدل ایسا قائم کیا تھا کہ پورے علاقے والوں نے اپنے سر آنکھوں پر اس کو بٹھا رکھا تھا، 19 سال کے جوان کو. کیونکہ لوگ راجاؤں کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، دیکھا تھا انہوں نے کس طرح سے کسی کی بھی عورت کو اٹھا کر کے اپنے حرم سرا کی زینت بنا دیا کرتے تھے. لیکن ایک 19 سالہ جوان جب آیا تو اس نے عدل و انصاف ایسا قائم کر کے دکھایا تھا، ہر ایک نے اپنی باہیں پھیلا کر کے اس کا استقبال کیا تھا. یہ ہندو پنڈت کی کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، اپنے نہیں دوسروں نے اس عدل اور انصاف کے متعلق لکھا ہے. اسلام کا ریزن یہ رہا ہے میرے عزیزوں. دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلایا، آج تاریخ کے اوپر تم کتنے دھبے ڈال کر کے چھپاؤ گے. اگر پیچھے جاؤ عرب کی جاہلیت میں اگر جنگیں دیکھیں گے آپ، اللہ کی پناہ، جو مشہور جنگیں ہیں وہاں کی حرب بسوس ایک نام سے جنگ ہوئی جو 40 سال تک چلتی رہی. بنی بکر اور بنی تغلب یہ دو قبیلے تھے. ان قبیلوں میں ہوا کیا تھا؟ بنی بکر کی اونٹنی بنی تغلب کے چراگاہ میں آ گئی تھی، اونٹنی چرنے کے لیے آ گئی غلطی سے، اس پر جنگ شروع ہوئی اور 40 سال چلی تھی. کیسی جنگ ہوئی تھی دونوں قبیلوں میں؟ جب تک دونوں قبیلوں کے لوگ ختم نہ ہو گئے، دونوں قبیلوں کی اونٹنیاں اور گھوڑے مر نہیں گئے، تب تک یہ جنگ چلتی رہی. اس کے علاوہ اور بھی جنگیں ہیں. اوس و خزرج کی لڑائی 120 سال تک چلی تھی. یہ صرف اور صرف غرور و تکبر کی بنیاد پر چلی ہوئی جنگیں ہیں. علاقے کے علاقے انہوں نے ختم کر دیے تھے، نسلیں ختم ہو گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے تک اوس و خزرج کی لڑائی چل رہی تھی. اور اگر آپ یہ کہیں یہ عربوں کی جہالت اور ان کی نہایت ہی بدماشی کا حال ہوگا تو ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. اس زمانے میں ایران کا بھی وہی حال تھا، روم کا بھی وہی حال تھا. جب یہ کسی علاقے پر قابض ہوتے، آپ کو پتا ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کیا تھا تو 1,40,000 فلسطینیوں کو ذبح کر دیا تھا. اور روم والے کیا کرتے تھے؟ روم کے عیسائی جب یہودیوں پر قابض ہوتے تھے تو ان کے ہاں تو مشغلہ تھا. ہزاروں لوگ جب جنگ میں قیدی بن کر کے آتے تھے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے روزانہ میدان سجائے جاتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے جو پہلوان ہیں، جو سپہ سالار ہیں، وہ اپنی تلوار کا جوہر دکھانے کے لیے ان قیدیوں کو ایک ساتھ مارتے تھے. اور یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک وار میں کتنی گردنیں اڑا سکتا ہے آدمی. یہ رومیوں کا مشغلہ تھا. یہ ان کا جب یہودیوں کو قبضے میں لے لیتے تھے یا قیدی بنا کر لاتے تھے تو ایک ایک تلوار کے وار پر 10 لوگوں کی گردنیں اڑانا وہ سمجھتے تھے بہادری کا جوہر ہے. اور کہیں پر ان کو اس چیز کا کوئی افسوس نہیں کہ انسان کس طرح کاٹے جاتے ہیں. ایک تو آپ کو میں بتاؤں، بہت مشہور ایک شخص ہے جس کو ڈارلنگ آف ہیومن ریس کہا جاتا ہے. تاریخ میں آپ پڑھ لینا اس نے کیا کیا ہے. تقریباً 60,000 کے قریب یہودیوں کو قبضے میں لے کر ایک بہت بڑے علاقے میں ان کو باندھ دیا اور جنگل کے خطرناک درندے لا کر کے ان کے اوپر چھوڑ دیے گئے تھے. وہ نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے اور یہ لوگ تماشا دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتے تھے. یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ جو تماشے ہوتے رہتے تھے، یہ ایگو، یہ ان کا تکبر، یہ ان کا غرور، کسی مفتوح قوم پر، مغلوب قوم پر وہ اپنے غصے کی تمام چیزیں نکال دیا کرتے تھے. تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کو میں دکھایا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان. تو میں یہ بیان اس لیے لایا ہوں کہ ان کے چاہنے والے بہت سارے لوگ ہیں. اگر میں الگ علماء کرام کا کوئی اور تقریر جو کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے اچھے تقریر کرتے ہیں، لیکن ایک انسان کا جو پہچان ہوتا ہے اور ایک انسان کا جو فیوریٹ ہوتا ہے وہ بہت سارے لاکھوں لوگوں کا فیوریٹ یہ مفتی سلمان اظہری صاحب ہے. تو ایسے تو بہت سارے علماء کرام کا بہت سارے لوگ بھی سنتے ہیں، لیکن ان کا بیان اکثر انسان سنتا ہے کیونکہ ان کا محبت بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں، ہر مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے. اور اس لیے میں دکھایا ہوں کیونکہ اگر میں دوسرے علماء کرام کا اگر ویڈیو لاتا تو شاید آپ سنتے یا نہ سنتے، لیکن ان کا اس لیے لایا ہوں کہ بہت سارے لوگ ان کا بیان سننے کو
जी चाहता है बहुत सारे लोगों को, तो इसीलिए लाया हूँ कि आप सभी लोग भी सुने और हम भी सुने और इससे कुछ इल्म और फायदा हासिल करें। तो जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो को देखा कि किस तरह ये बयान दिया हम सभी के लिए और दुनियादार और आखिरत के लिए और सहाबा कराम के बारे में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो यही सब चीज लेकर मैं बयान लाता हूँ कि आप सभी लोग इसको सुने। और मैं क्या बयान दूं, मैं क्या बोलूं, जब आप इतने बड़े मुफ्ती सलमान नजरी से आप लोग सुन ही चुके हैं। तो मैं अगला वीडियो में इनका लाने वाला हूँ, जो आप सभी को अगर देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।